وبه نستعین اما بعد۔ غزل اردو زبان کی سب سے مشہور و مقبول صنف سخن ہے۔ اردو کے سب سے پہلے شاعر شہنشاہ غزل امیر خسرو کے زمانے سے لے کر آج تک اردو غزلیں مسلسل لکھی جاتی رہیں اور متشاعروں کی زینت بنتی رہیں۔ غزلیں بنیادی طور پر ایک داخلی صنف سخن ہے اور غزل کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اس میں شاعر ہو یا متشاعر اپنی کیفیات و واردات جو دل پر گزرتی ہے وہ رقم کرتے ہیں۔ اور اگر غزل کی موضوعات کی بات کی جائے تو زیادہ تر اس میں عشق و عاشقی کی باتیں رہتی ہیں، بلکہ عشق و عاشقی کو ہی غزل کے اندر موضوع بنایا جاتا ہے۔ شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے معززین حضرات، آج کے اس دور میں اردو غزل کے اندر ہر طرح کے موضوعات کو برتا جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی مضمون اور کوئی موضوع ایسا نہیں جسے غزل نے اپنے وجود میں سمو نہ لیا ہو۔ اگر ان تمام باتوں کے باوجود اگر ذرا توجہ سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غزل اپنی تعریف کے مطابق لوگوں کے درمیان زندہ، یعنی ابھی بھی غزل میں عشق کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، یوں تو غزل کے اندر بہت سے مضامین ہوتے ہیں، جیسے تصوف، فلسفہ، اخلاقی و سیاسی مضامین۔ الغرض غزل ہر طرح کے موضوعات کو بیان کرنے کا ہنر اپنے اندر رکھتی ہے۔ غزل کو جتنی مقبولیت حاصل ہے اتنی کسی اور شعری سخن کو نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اردو کے کچھ تنقید نگاروں نے غزل کو اپنی تنقید کا نشانہ بھی بنایا، جیسا کہ حال غزل میں سنڈاس کی بو آتی ہے تو کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا، جبکہ عظمت اللہ خان نے کہا کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دی جانی چاہیے۔ لیکن اتنی شدید مخالفت کے باوجود غزل کی عظمت و مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ غزل نے اپنی عظمت کا ایسا احساس دلایا کہ آج کوئی بھی تنقید نگار یا کوئی عام آدمی کسی نے بھی غزل کے خلاف لب کشائی کی جرات نہیں کی اور نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے اس مشہور و مقبول صنف سخن کی عظمت و مقبولیت کے کچھ راز بیان کر اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ وقت کی نزاکت پر مار رہی ہے۔ دوستو، اس مشہور و مقبول کی غزل کے اندر اختیار مضامین کا برتنا ہے، اور عشق وہ جذبہ ہے جس سے کوئی دل خالی نہیں۔ عشق کے جذبات کو ایک شعر یا دو مصروں کے اندر بیان کرنے کا ہنر کوئی اور صنف سخن نہیں رکھتی، بلکہ غزل ہی ایسی خوبیوں کا حامل ہے۔ اب آخر میں گزارش ہے کہ اس ناگفتہ حالات میں جبکہ اردو زبان مٹتی اور عوام الناس اسے مٹاتی نظر آ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم اسے خوب پڑھیں، سمجھیں اور ترقی دینے کی کوشش نہیں بلکہ کامیاب کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔